ہم سب جب بھی ہم دین کے علمی مطالعے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، امت کی جو علمی تاریخ ہے، علمی روایت ہے، تو ایک نام بہت نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے، ایک بہت ہی نمایاں نام، ایک رجل شہیر، ایک بندہ علمی، ایک شخص نابغہ، جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کہا جاتا ہے کہ امت کے اندر جو یہ روایت ہے، اس کلاسیکل روایت کے کلائمیکس پہ اگر آپ کسی شخصیت کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ ہی کی شخصیت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کا جو یہ مقام ہے، کس نوعیت کا علمی کام انہوں نے کیا ہے؟ کیا وہ فکری کنٹریبیوشن ہے کہ جو ان کو اس نمایاں جگہ پر امت میں فائز کر دیتی ہے؟ میں اس سے پہلے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارا دین تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نام ہے، اور یہ دین قرآن مجید کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین یا آپ کے اسوہ حسنہ کی روایتیں ہیں، یعنی لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، انہوں نے کسی چیز کو مناسب سمجھا ہے تو آگے بیان کر دیا ہے۔ دین کے حوالے سے تو یہ تین چیزیں ہی ہیں جو زیر بحث آتی ہیں۔ صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں دین کی تصویر بھی یہی بنتی ہے، یعنی قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پیش کر رہے ہیں، قرآن کو آگے منتقل کر رہے ہیں، سنت پر عمل پیرا ہیں، اور اسی کی ہدایت دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں۔ یہ روایتیں ان کے سامنے بھی آتی ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں، کسی چیز کو آگے بیان کرتے ہیں، کسی کو قبول کرتے ہیں، کسی کو رد کرتے ہیں۔ ان کے دور تک یہی سادہ صورت ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی چیز اس کو آپ دیتے ہیں تو وہ اس کو سادہ صورت میں رہنے نہیں دیتا، یعنی اس میں اندر اتر جانا، اس کی تنقید کرنا، اس کو اپنے تخیلات کے لحاظ سے آراستہ کرنا، اس سے متعلق گرد و پیش کی چیزوں کے تقابل کے مواقع تلاش کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ودیعت ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اسلام جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے زندہ ہوا اور اس کو ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم واضح کر دیا گیا، تو اس وقت پوری دنیا کہیں خلا میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی بعثت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 1000 سال پہلے فلسفے کی ایک بڑی روایت قائم ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے صوفیانہ روایت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جس میں صرف تخیل کی کار فرمائی نہیں ہوتی بلکہ بعض مشاہدات، باطنی یا روحانی مشاہدات سے اس کی تقویت کا سامان بھی کیا جاتا ہے، وہ ہندوستان میں بھی تھی، وہ مصر میں بھی تھی، وہ کسی حد تک یونانیوں کے ہاں بھی تھی، اسی کو عیسائی متکلمین بھی بہت حد تک آگے بڑھا چکے تھے، تو وہ بھی ایک بڑی پختہ فکری کے ساتھ اپنے بنیادی مقدمات ترتیب دے چکی تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی مسئلے سے متعلق تھیں جس کی ہدایت قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہے۔ ایک کائنات ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس نے اس کو بنایا ہے، وہ خالق یہ صفات رکھتا ہے، اس خالق کی ذات کا بھی ایک تصور ہمارے سامنے اس سے آتا ہے، اور اسی طرح یہ کہ وہ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کر رہا ہے۔ تو فلسفے کی روایت، اسی طرح صوفیانہ مشاہدات کی روایت، یہ دونوں چیزیں جب اس سے متعلق ہونا شروع ہوئیں تو انسانوں نے یہ چاہا کہ ان کے مابین توافق کو بھی دیکھیں اور تضاد کو بھی دیکھیں۔ ایسا ہوگا اس وقت بھی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جیسے ہی ہم مذہب کا نام لیتے ہیں یا مذہب کے مقدمات بیان کرتے ہیں تو دنیا میں اس وقت جو روایتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں ان کے تصورات زیر بحث آ جاتے ہیں۔ کبھی ہم ان کی تردید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ان سے توافق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، غرض مختلف پہلوؤں سے وہ ساری چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم ان کو
پوری طرح رد کر دیں تب بھی کچھ نہ کچھ اثرات ان کے ہماری گفتگوؤں پر ہوں گے، اصطلاحات پر ہوں گے، ہماری تعبیرات پر ہوں گے، ہمارے بیانات پر ہوں گے. اس سے آپ الگ نہیں رہ سکتے. یہ انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ روایت ہے کہ جس نے خود ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. ان میں غیر معمولی حیثیت جن لوگوں کو حاصل ہے ان میں ایک امام غزالی ہیں اور دوسرے شیخ اکبر ابن عربی ہیں. ان لوگوں نے اس فلسفے کی اور صوفیانہ مذاہب کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر اور ادھر جو دین ان کو ملا اس کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی ہے کہ ایک پورا نظام فکر آپ کو بنا کے دکھائیں. میں اس وقت یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ نظام فکر بنانا صحیح تھا، وہ غلط تھا، وہ کیا بنا، لیکن بہرحال یہ کام بہت بڑا ہے اور غیر معمولی کام ہے. اس کی چکا چوند ہوتی ہے جب ایک غیر معمولی حیثیت کا حامل شخص یہ نظام فکر بناتا ہے تو وہ اصطلاحات کو، وہ تعبیرات کو ایک بالکل نئی دنیا میں لے جاتا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانی فکر کے تمام سوتے ایک جگہ پر آ کر مل گئے، گویا ایک مجمع البحور بنتا چلا جا رہا ہے. وہ فلسفہ بھی اپنی جگہ متاثر کر رہا ہوتا ہے، صوفیانہ روایت بھی اپنی جگہ گرفت رکھتی ہے، اور ادھر مذہب ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت ہے. تو اگر آپ ان کے مابین ایک ایسا رشتہ قائم کر دیں کہ ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ پوری کی پوری فلسفیانہ روایت کو بیان کرتا نظر آئے، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو جو صوفیانہ مشاہدات کی دنیا ہے وہ بھی اس میں اپنی جگہ بنا لے، اور مذہب کی تعبیرات یا اس کا ظاہری عمل بھی اپنی جگہ قائم رہے، تو اس سے گویا جو نظام فکر وجود میں آئے گا وہ یہ تاثر دے گا کہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، غیر معمولی جامعیت ہے. ہماری پوری تاریخ میں اسی طرز کو اعلیٰ طرز سمجھا گیا ہے، یعنی اس کی تحسین ہوتی ہے، اس کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے کہ چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو سلف کی روایت تھی اس کی بنیاد پر چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ چیلنج معمولی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اتنا سخت جان ثابت ہوا کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسلمان امت میں 80-90% آبادی اسی طرز فکر کو دین کا صحیح طرز سمجھتی ہے. تو میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے ابتدائی دور میں جن لوگوں نے یہ نظام فکر بنایا، اس کو وجود بخشا، اس کے اجزاء درست کیے، یہ بجائے خود آپ یہ اندازہ کیجئے کہ سقراط و افلاطون جیسے بڑے فلسفیوں نے جو کام کیا ہے انسانی فکر میں، اسی طرح کا کام ہے جو مذہبی فکر کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے. اسی طرح جو صوفیانہ مذاہب کی روایت ہے، جیسے آپ بدھ مت کو دیکھتے ہیں، چینی مذاہب کو دیکھتے ہیں، ہندو مت کو دیکھتے ہیں، اس کا بھی ایک لحاظ سے کہ یہ تو نچوڑ اس میں سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے، بہت غیر معمولی ہوتا ہے. آپ ابتدائی دور پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو امام غزالی اور ابن عربی، شیخ اکبر ابن عربی اس میں نمایاں ترین شخصیات ہیں. اور اگر آخری دور پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو سب سے بڑے آدمی جو آپ کو علم میں، فکر میں، بات کو بیان کرنے میں نظر آئیں گے اور اسی سطح پر نظر آئیں گے، وہ امام الہند شاہ ولی اللہ ہیں. تو یہ مجھے اس لیے دراز نفسی سے کام لینا پڑا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ شاہ ولی اللہ کی شخصیت کا کیا معاملہ ہے. ان کی حجت ہو، ان کی تفہیمات ہوں، ان کی ازالۃ الخفا ہو، ان کی خالص صوفیانہ تعبیرات پر کتابیں ہوں، سطات، لمحات وغیرہ، یہ سب کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ پوری کی پوری ٹریڈیشن ہے جس کو انہوں نے نیا آہنگ دیا ہے، نیا لب و لہجہ دیا ہے، جہاں جہاں خلات ہیں ان کو پورا کیا ہے. ایک جانب مذہب کی اپنی روایت کو یہ کوشش کی ہے کہ جو سلفی طریقہ ہے جس کو ابن تیمیہ نے زندہ کرنا چاہا اس میں پیش کرے، اور پھر اس فکر کو بھی اس کے ساتھ اس طرح سے توفیق دے دیں کہ یہ اس طرف سے دیکھیں
یعنی خواص کی نگاہ سے تو آپ کو فلسفے اور تصوف کا شاہکار نظر آئے، اور اس طرف سے دیکھیں یعنی جس کو آپ مذہبی نقطہ نظر کہتے ہیں تو آپ انگلی نہ اٹھا سکیں، اس لیے کہ وہی دین ہوگا، اس کی تعبیرات ہوں گی، بلکہ اس میں ایک مجدد کی طرح کام کرتے نظر آئیں گے۔ تو شاہ صاحب کی شخصیت یہ ہے، اور اس شخصیت اور اس طرح کی شخصیت کے اثرات نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس وقت کا جو ہمارا ہندوستان ہے اس میں آگے دیوبندی نقطہ نظر کو دیکھ لیجئے، آپ بریلوی نقطہ نظر کو دیکھ لیجئے، اہل حدیث نقطہ نظر کو دیکھ لیجئے، یعنی تمام تر روایتی مذہبیت وہ شاہ صاحب کی خوشچین ہے، ان کو یہ حیثیت دیتی ہے، ان کی حجت میں دین کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اس کو ہی ایک مثالی تصویر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ تو شاہ صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے ہر شخص اعتناء برتنے پہ مجبور ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ نظام فکر صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، اس پر تو میں اپنی پوری زندگی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت آپ نے کافی تفصیل سے بتایا، کچھ اور پہلو میں چاہوں گا۔ شاہ صاحب کی جو تصانیف ہیں، مثلا حجت اللہ البالغہ ہے یا ازالۃ الخفا ہے، باقی کئی تصانیف ہیں، یہ جو ایک مجموعی فریم ورک کے اندر دین کو بیان کرنا اور پھر اس کی جو احکام ہے اس کی حکمتوں کو دریافت کرنا، لگتا یہ ہے کہ جب آپ ماضی کے علماء بالخصوص عرب علماء، آپ نے ابن تیمیہ ابن قیم کا بھی ذکر کیا کہ گزشتہ 400-500 سال میں اگر نظر دوڑائی جائے تو شاید یہ واحد شخصیت نظر آتی ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذروۂ سنام ہے ہماری اس علمی تراث اور تاریخی روایت کا۔ نظر یہ آتا ہے جب علوم اسلامیہ کے طلبہ ان کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹ کمبینیشن ہے ان کے افکار کا جس کو اپنی کتب میں بیان کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اجتہاد بھی کر رہے ہیں، مثلا مختلف فقہوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بعض کلامی بحثیں جن پہ بالعموم اعتراض ہوتا ہے اس کو حل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو فکری پریزنٹیشن ہے، میں ان کی فکر کی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پہ بحث نہیں کر رہا ابھی، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فکر کو پریزنٹ کیا ہے انہوں نے جس مجموعی ہولسٹک پرسپیکٹو سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک بڑا کام ہے۔ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے اپنے خطبات کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ مذہب کی ابتدا ہوگی تو سادہ ایمان سے ہوگی، پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک فکر بن جاتا ہے، اور اس کا ذروہ کمال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ عرفان بن جائے۔ میں اس سے من البدایہ الی النہایہ اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے تصویر کھینچی ہے ہمارے ہاں اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی کو بڑا علم سمجھا جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں لوگ ہمارے ہاں کے بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے فی الواقع ایک پورے نظام میں تبدیل کیا، خود اقبال نے یہ کوشش کی ہے، یہ ان کا فلسفہ خودی، یہ ان کے خطبات اسی نوعیت کی ایک صحیح ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ بڑا کام کیا، میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب ان میں بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، اگر ہم 3-4 لوگوں کو اٹھائیں گے اپنی تاریخ میں سے تو ان میں ایک شاہ ولی اللہ بھی ہوں گے، اور شاہ صاحب نے جو دین کی حکمتیں بیان کی ہیں، جس طرح سے بعض حدیثوں کی توجیہ کی ہے، جس طرح سے دین کے مختلف علوم کا باہمی ربط واضح کیا ہے، اختلافات کیسے پیدا ہوئے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اس موضوع پر۔ تفسیر میں الفاظ الکبیر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ ایک بڑی خدمت ہے جو انجام دی ہے۔ اختلاف اتفاق بالکل ایک الگ چیز ہے، کسی فکر کی عظمت، کسی کام کی عظمت، کسی شخص کی عظمت اس کے علمی توسع میں دیکھی جاتی ہے، اس سے اختلاف اتفاق تو ہم کیا ہی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں۔ آخری پہلو ہم سے بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جو آپ دیکھتے ہیں، جو ہماری اس وقت روایتی تعبیر دین کو لوگ پیش کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے تو اسی تعبیر پر ہیں جو ماضی سے چلی آ رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو پریزنٹیشن، کنسسٹنسی، جو دلائل اور جس طریقے سے ان کی اپنی روایت میں شاہ صاحب یا باقی افکار لوگ پیش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ روایت اس جگہ سے کچھ ڈیٹیچ نظر آتی ہے اور کچھ جس کو آپ کہتے ہیں بہت ہی قریب اور لٹرل انداز میں ماضی کی اس روایت کو بھی پیش کر رہی ہے؟
ہمارے ہاں شاہ صاحب نے جس طرح سے معاملات کو ایک جگہ پہ پہنچا دیا تھا، اس پر آگے اس سطح کا کام کم ہوا ہے۔ جب دینی مدارس وجود میں آ جاتے ہیں، ایک خاص مدرسہ فکر میں لوگ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، خاص طور پر فقہی اسکولوں کے ساتھ وابستگی تقلیدی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو ان بلند سطحوں پر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا یہ اتنا آسان نہیں رہتا، اور شاہ صاحب جیسے لوگ روز روز پیدا بھی نہیں ہوتے۔ تاہم بحیثیت مجموعی، یعنی کچھ انفرادی آراء، کچھ تفردات ان سے قطع نظر کر کے بحیثیت مجموعی شاہ صاحب کے کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ارتفاقات کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو تصور پیش کیا کہ ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو کیسے دیکھنا چاہیے، دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور انسانوں کے اور مذہب کے ربط کو کیسے قائم کرنا چاہیے، بہت لوگوں نے ایک فلسفے کی حیثیت سے اپریشیٹ کیا۔ ان میں ایک بڑا نام مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے۔ انہوں نے شاہ صاحب کے مطالعات کو بہت آگے بڑھایا۔ ان کی بعض تعبیرات یا شاہ صاحب کو جیسے وہ دیکھتے ہیں اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، نقد و نظر بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی شاہ صاحب کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا، اور اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک انقلابی تصور پیدا ہوا، اور میرے نزدیک وہی پہلو ہے کہ جس نے بہت زیادہ سیاسی تعبیر کے لیے بنیادیں فراہم کیں، اور پھر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کو باقاعدہ ایک دوسرے نظام کی صورت دے دی، جو ہمارے سامنے پورے دین کو ایک خاص جگہ سے دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی شخصیت، ان کی فکر اور خدمات پہ آپ نے مختصراً اظہار خیال کیا۔